تبلیغی جماعت والے اجتماعی دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا بھی ثابت ہے، انفرادی دعا بھی ثابت ہے۔ تم ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے اعمال کی اصلاح تم نے کر لی ہے۔ دعا تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ہمیں حکم ہے کہ ہر وقت مانگو، ہر لحظہ مانگو، اکیلے بھی مانگو، جماعت میں بھی مانگو، رات کو بھی مانگو، دن کو بھی مانگو، تہجد میں بھی مانگو، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگو، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگو۔ دعا تو دعا ہے۔ اور علماء جماعت کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اس جماعت میں کوئی اللہ والا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت خود بخود ہو جاتی ہے۔ ہر قسم کے عقیدے رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ احادیث میں پڑھا ہے اتنی بیان کرتے ہیں، نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب درود شریف دور سے پڑھو گے تو اللہ کے فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں۔ کیوں پہنچاتے ہیں؟ جب وہ جانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، کس کو پہنچاتے ہیں؟ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان ایمان والا میرے روضہ مبارک پہ میرے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں۔ تو بس ہم تو اسی حد پر رہتے ہیں، بحث میں نہیں پڑھتے، نہ دلائل کی جنگ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تم اگر سودی کاروبار کرتے ہو تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ ایسی خیرات کرنے کا کیا فائدہ کہ حرام لے کے پھر تم بہن پہ خرچ کرو گی۔ میرے آقا کی صفحہ حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت، جو آدمی کسی بدعتی کی اکرام کرے، توقیر کرے، تعظیم کرے، فقد اعان علی ہدم الدین، اس نے گویا کہ دین کو گرا دیا۔ تو لہذا اہل بدعت جو ہیں، اور اس طرح ایک حدیث میں ہے کہ من آوا محدثا، جو بدعتی کو پناہ دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کو بھی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ میرے والدین نے ایک بچی کو گود لیا ہے، اپنی بچی بنایا، وہ آپ کی وراثت میں حقدار نہیں ہے۔ آپ کی وراثت میں وہ حقدار ہے جو آپ کے نطفے سے ہے، آپ کے نسب میں ہے، آپ کی پشت سے ہے، آپ کی بیوی کے بطن سے ہے۔ یہ تو منہ بولی بیٹی ہے، وہ تھوڑا ہے کہ تمہاری وارث ہے۔ اللہ کو پتہ عمرہ منظور بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری حاضری منظور بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر عمرہ کرنے کے بعد آدمی کے اعمال میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھے کہ میرا عمرہ مردود ہے، قبول نہیں ہوا۔ یعنی جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھاتا تھا اب بھی رشوت کھاتا ہے، داڑھی منڈاتا تھا اب بھی داڑھی، سمجھے بس میں گیا تھا میلہ دیکھنے کے لیے، دیکھا ہے، بس السلام علیکم۔ اگر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے پہلے چادر یا 5 کمرے پہلے کھود کے چھوڑ دے، کوئی تمہیں پتہ ہے میں نے اسی قبر میں مرنا ہے، پتہ نہیں قبر کھودو پاکستان میں، موت آئے مکے میں، پھر کیا کرو گے؟ وہ تو قبر رہ گئی، وہاں تو کوئی اور دفن ہوگا۔ تو پھر ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ جس کا پتہ نہ ہو؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں کہ میری موت کہاں آئے گی۔ یہ خام خواہ نہ قبریں کھودو۔ دم میں مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے، گائے کا 7واں حصہ ہے، اونٹ کا 7واں حصہ ہے۔ اگر دین والا رشتہ نہ ہو تو پھر نہ ڈھونڈو، پھر خام خواہ نہ زور لگاؤ۔ ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں، تو مہربانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے ذرا دیکھ لیں، ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو بھی، اور بات ٹھیک ہو تو پھر میری بات پکی کر دیں۔ تو حضرت نے اپنی گھر والی کو بھیجا، جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں رشتہ نہ کرے، کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مصلی دو، لوٹا دو، میں وضو کر نماز، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو مصلی نہیں ہے۔ جب گھر میں نماز ہی نہ ہو ایسی جگہ رشتے کرنے کا کیا مطلب؟
اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غدار ہے. جب خدا کا غدار ہو تیرا وفادار بن جائے گا، وہ عقل کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملازم رکھتے نا کسی کام، پہلی بات یہ پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ نمازی ہوتا رکھتا کہتا جو نماز کا غدار ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، میرے مال کی حفاظت کرے گا؟ اہل حدیث رفع دین کی حدیث پیش کرتے ہیں. الحمدللہ احناف کے نزدیک بھی ان سے زیادہ قوی دلائل موجود ہیں رفع دین نہ کرنے کے. جو سب سے بڑی وہ دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی، وہ خود نہیں کرتے تھے رفع دین. جب راوی اپنی حدیث پہ عمل چھوڑ دے تو صاف بات. کہتے ہیں جی غیر اسلامی رسم و رواج کی روک تھام کرتے ہیں، پر رشتے دار قطع تعلق کر لیتے ہیں، بہرحال جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں. جو جھوٹی حدیثیں سنائے وہ تو اللہ کے نبی پہ جھوٹ بول رہا ہے نا. بہرحال ان کو پیار سے سمجھاؤ، قطع تعلق نہ کرو، پیار سے سمجھاؤ. کسی بزرگ کی صحبت میں لے جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں لے جاؤ، اللہ والوں کے ان کو درس سناؤ، کیسٹ سناؤ، اللہ ان کی اصلاح کر دے. نماز کے ذریعے مدد مانگنا ہے، کہ یہ نماز پڑھنا جو ہے یہی اللہ سے مدد مانگنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز ہی عبادت ہے، اسی میں تو آپ مدد مانگ رہے ہیں نا، ہر چیز کی دعا کر رہے ہیں. ویسے نماز کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں. ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، نفل نہیں، واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے. سنتیں چھوڑا نہ کرو، سنتیں چھوڑو گے تو فرض چھوٹ جائے گا. ایک آدمی جمعہ کی نماز میں امام کے ساتھ تشہد میں ملا ہے تو اس کی وہ جمعہ کی نماز شمار نہیں ہوگی، وہ اپنی نماز پوری کرے گا. اگر رکعت مل جاتی تو پھر وہ نماز جماعت اس کو مل جاتی، رکعت تو اس کو ملی ہی نہیں. اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے عدت کے دوران، اس عورت کا باپ بھی مر جائے، تو عورت اپنے گاؤں جا کر باپ کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. چہرہ دیکھنا تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے، ضروری ہوتا تو پھر جاتی نا. طواف جتنا کعبے کے قریب کریں گے وہ افضل ہے. یہاں کے سب امام الحمدللہ علماء حق ہیں اور صحیح دین کے مطابق، سنت کے مطابق نمازیں پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے، جو موجود سمجھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. عمرے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا. مدینہ منورہ کی مٹی بالکل شفا ہے، وہاں کی ہوا بھی شفا ہے. زخم پہ لگانا جائز ہے. زخم کو زمزم کے پانی سے دھو سکتے ہیں. دم کی رقم کتنی اللہ عالم، منڈی سے جا کے پتہ کریں بکری کا کیا ریٹ ہے. زمزم کے پانی پاؤں دھوتے ہیں، کوئی حرج نہیں. زمزم کے پانی سے وضو کرنا بالکل جائز ہے. فرض بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، سب پڑھیں. دعا ہاتھ اٹھا کر بھی حضور نے مانگی ہے، بلکہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگی ہے. نبی پاک نے فرض بھی ادا کی ہے، سنتیں بھی ادا کی، نوافل بھی ادا کی، ساری رات تہجد پڑھی ہے. باپ اپنی بیٹی کے پیسے لے کر کھا جاتا ہے، ان کے بارے میں کیا کریں؟ حرام کھاتا ہے اور کیا بتائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واخواننا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على